وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اور جب آپ نے قرآن پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے قرآن پڑھا تو ہم نے ان میں اور آخرت کے بیچ میں جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون، ہاں ہم نے آپ کے بیچ میں اور ان لوگوں کے بیچ میں جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ایک پردہ ڈال دیا ہے، چھپا ہوا پردہ کر دیا ہے۔ اب اس سے کس طرف اشارہ ہے؟ تو اس سے ایک اشارہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک پڑھا کرتے تھے تو یہ دشمنی پہ اتر آتے تھے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کی نگاہوں پہ پردہ ڈال دیا کرتا تھا جس سے حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ اور اسی طرح یہ جب سورہ تبت یدا نازل ہوئی تو ام جمیل ابو لہب کی بیوی وہ بڑے غصے کے عالم میں نکلی، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حرم شریف میں تشریف فرماتے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کا اس کی آنکھوں کو حضور علیہ السلام کے حوالے سے پردے میں چھپا دیا۔ وہ اس کے ہاتھ میں پتھر تھا اور آ کر کہنے لگے کہاں تمہارے صاحب؟ سنا کہ انہوں نے میری ہجو بیان کی ہے ہمارے بارے میں، تو اگر وہ میرے سامنے ہوتے تو پتھر ان کے منہ پہ مارتے ہیں۔ غصہ کر کے وہ چلی گئی، حالانکہ نبی علیہ السلام سامنے تشریف فرماتے لیکن اس کو نظر نہیں آئے۔ تو اس طرف بھی اشارہ ہے، اور فرمائے کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم نے ان کے دلوں پہ بھی غلاف ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بھی ڈانٹ لگا دی ہے۔ ڈانٹ لگنا یعنی کانوں کو بند کر دینا کہ سن نہ سکے۔ تو اب یہ بات تو بالکل واضح ہے، اس ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیا تھا، تو وہ قرآن کو سمجھ نہیں پاتے تھے، اور ان کے کانوں پہ ڈانٹ لگا دی تھی، اس لیے قرآن کو سن نہیں پاتے تھے، یعنی سن کر بھی نہیں سن پاتے تھے۔ تو اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب وہ لوگوں کا پھر کیا قصور ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بند کر دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کان بند کر دیے، تو وہ ایمان نہیں لائے تو پھر کیا قصور ہوا؟ تو دیکھیے قرآن کا انداز ہے، طریقہ کار ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں نے شروع میں بھی کچھ ایک بات عرض کی تھی، کیونکہ ان لوگوں کا کفر وہ اس لیے نہیں تھا کہ انہیں اسلام کی حقانیت کا علم نہیں تھا، ان لوگوں کا کفر اپنی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے تھا۔ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ہم سیدھی راہ پہ آ جائیں، بلکہ جس قسم کی زندگی وہ آلریڈی گزار رہے تھے، گناہوں کی زندگی، شراب کی زندگی، خرمستیوں کی زندگی، قتل و غارت گری کی زندگی، جنگلی زندگی، جن کے اندر ان کی نفس کی عبادت کی جاتی تھی، پوجا کی جاتی تھی، جس قسم کے سردارانہ نظام میں یہ لوگ جکڑے ہوئے تھے، تو اس نظام کو یہ بہت اچھا سمجھتے تھے، اور اس کے مقابلے میں کتنی ہی صحیح بات آ جائے، کتنی ہی اچھی بات آ جائے، تو اس کے لیے وہ سننے کے لیے بھی اس کو تیار نہیں ہوتے تھے، اس کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ اس معاملے میں ہٹ درد تھے۔ تو ان کی وہ کیفیت کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول نہیں کریں گے، ہم اس کے علاوہ کسی اور نظام کو نہیں سنیں گے، تو وہ ایک کیفیت ہے جو ان کے طلب کرنے کی وجہ سے ان کو حاصل ہوئی، جو اللہ نے ان کے لیے پیدا فرمائی۔ تو اس کیفیت کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ یہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو خود ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان کے دل پہ پردہ پڑ گیا، اور چونکہ یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی سن کر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو گویا کہ ان کے کانوں میں ڈانٹ لگ چکی ہے۔ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کے دلوں میں یعنی جو ظاہر میں سمجھ میں آ رہا ہے پردے ڈال دیتا، ان کے کانوں پہ اگر ڈانٹ لگا دیتا،
تو اپنے نبی علیہ السلام کو منع فرما دیتا کہ ان کو آئندہ دعوت دین مت دو، میں نے ان کے دل بند کر دیے، میں نے ان کے کان بند کر دیے، تو ان کو دعوت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلا وجہ آپ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہوا۔ تو اس کا معنی وہی جو کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس سے مراد خود ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے جو ان لوگوں نے اپنے دل میں رنجشیں رکھی ہوئی ہیں اور اپنے نفس کی پیروی کی وجہ سے، تو ان کا یہ حال ہے۔ اور یہ ایک دیکھیں عام سی بات ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بات اگر ہم بیان کرنے جاتے ہیں اور ہم ہی لوگوں میں سے بعض گروہ تو کسی ایک بات کو اپنی پسندیدہ بات سمجھتے ہیں یا کسی دوسرے شخص کی بات کو پسندیدہ بات سمجھتے ہیں، تو وہ سامنے والی ہماری بات کو یا سامنے والی کی بات کو بالکل رد کر دیتے ہیں اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ ان کو حدیث سنائیں، آپ ان کو قرآن مجید کے آیتیں سنائیں تو نہ وہ قرآن سنیں گے نہ وہ حدیث سنیں گے، بس جو ان کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں جو کچھ بھر دیا گیا ہے اس سے وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اس کے علاوہ جو کوئی بولتا ہے اس کو اپنا دشمن جانتے ہیں۔ آج وہ میں نے ایک کلپ شیئر کرایا تھا، اہل سنت کا مشہور عالم دین علامہ سیالوی صاحب، ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، غفران سیالوی صاحب، تو انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی تھی اور وہ قرآن حدیث کے عین مطابق ہے، اور بڑی پیاری باتیں کی انہوں نے کہ جب کوئی نعمتیں ملتی ہیں، کوئی مال ملتا ہے، کوئی اچھی بات ہوتی ہے، جی پیر کا کرم ہے، میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر، پیر کی نگاہ کرم ہے، لیکن جب کوئی بیمار ہو جائے، شفا نہیں مل رہی، صحت نہیں مل رہی، جی اللہ کی مرضی ہے، اللہ جو چاہے۔ تو یعنی اچھی بات تو اپنے پیر کی طرف منسوخ کی جا رہی ہے، اور جو ناپسندیدہ بات ہے وہ اپنے رب کی طرف منسوخ کی جا رہی ہے، اور یہ رب کریم کی شدید بے ادبی ہے۔ حالانکہ ادب والے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اپنے رب کا ادب جس قدر کر سکتے ہو کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں تو محدثین نے لکھا کہ بغیر وضو آپ علیہ السلام کبھی اللہ تعالیٰ کا نام بھی نہیں لیتے تھے، یہ ادب آپ نے سکھایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قول اس قرآن میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی بیماری ایک ناپسندیدہ بات ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ادب کا تقاضا کیا کہ اپنے رب کی طرف کوئی ناپسندیدہ بات منسوخ نہ کی جائے۔ تو فرماتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں، بیمار ہونا اپنا کام بتا رہے ہیں اور شفا دینا اس کا کام بتا رہے ہیں۔ تو آج کے جاہل لوگ مولانا غفران سیالوی صاحب کی بات سن کے ان پہ طنز کر رہے ہیں، طعنے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ایک اپنے رب کا ادب سکھا رہے ہیں کہ تم بری باتوں کو رب کی طرف منسوخ کر رہے ہو، اچھی باتوں کو اپنے جیسے انسانوں کی طرف منسوخ کر رہے ہو جو وہ بھی تمہاری طرح اپنے رب کی بارگاہ کے محتاج ہیں۔ تو اس طرف وہ سبق دیا انہوں نے، تو لوگوں نے ان کے بارے میں غلط کامنٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے جو ان کے دماغوں کے اندر ہو گئی ہے۔ میں یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب انسان ایک بات کے پہلے سے اس نے ذہن بنا لیا کہ مجھے نہیں ماننی، مجھے اس خلاف نہیں سننا، تو آپ اس کو قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، کتنی اچھی بات سناؤ، اس نے اپنے دل پہ پردہ ڈال لیا، اپنے کانوں میں ڈانٹ لگا لی، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ یہی کیفیت کفار قریش کی تھی کہ جب ان کے سامنے نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے تو وہ لوگ نہیں سن کر بھی نہیں سنتے تھے۔ فرمائے کہ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب تم قرآن میں اپنے اکیلے رب کی یاد کرتے ہو تو وہ پیٹھ پھیر کے بھاگتے ہیں نفرت کرتے ہوئے۔ تو اب یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے کفار کی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں رب کریم کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، رب کریم کی تعریفیں بیان کرتے تھے، تو کفار کو اپنے جھوٹے خداؤں کی کوئی تعریف نظر نہیں آتی تھی، جھوٹے خداؤں کا کوئی ذکر نہیں ملتا تھا، تو وہ نفرت کرتے تھے کہ جناب ہمارے خداؤں کا تو ذکر آ نہیں رہا، صرف ایک ہی خدا کی بات ہو رہی ہے، ایک ہی خدا کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو وہ پھر پیٹ پھیر کے بھاگتے تھے نفرت کی وجہ سے۔ تو اب یہ کیفیت ہے
اس کیفیت میں غور کیا جائے کہ آج بہت سارے لوگوں میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے، جب ان سے قرآن حدیث کی بات کی جائے تو اس کو پسند نہیں کرتے، اور جب ان کے سامنے ان کی پسندیدہ چیزوں کی بات کی جائے تو بڑے جھومتے بڑے مزے لیتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری قابل غور باتیں ہیں کہ کہیں تمہارے دل میں کسی کا مقام اللہ عز و جل اس کے رسول سے بڑھ کے تو نہیں ہو گیا۔ تو امام اہل سنت تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے پیر کو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دیا تو وہ کفر میں داخل ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔